احسن اقبال صاحب، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بار بار آپ ذکر کر رہے ہیں کہ جو اکنامک سٹیبلٹی ہے اس کے لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی ضروری ہے، اور آپ نے مثال دی نواز شریف صاحب کی پہلی گورنمنٹ کی، دوسری گورنمنٹ کی۔ اب اس وقت پاکستان جس صورتحال سے دوچار ہے، ایک طرف تو انڈیا کے ساتھ کشیدگی ہے، تو دوسری طرف ہمیں انٹرنل سٹیبلٹی کی بھی ضرورت ہے۔ تو اس میں جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہم ذکر کر رہے تھے معدنیات کا، تو خیبر پختونخوا میں مائنز اینڈ منرلز کا جو بل ہے وہ پھنسا ہوا ہے، اور اڑان پاکستان پروگرام کے حوالے سے جو ان کے چیف منسٹر ہیں علی مین گنڈا پور صاحب، عام طور پہ مسلم لیگ نون کے بارے میں ان کی رائے جو ہے وہ کوئی اتنی پازیٹیو نہیں ہوتی، لیکن احسن اقبال صاحب کے بارے میں انہوں نے کیا کہا ذرا سنیں۔ احسن اقبال صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اڑان پاکستان کے حوالے سے یہاں پر آئے، اور آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پختونخوا جو ہے وہ اڑان پختونخوا کی طرف گامزن ہے، اور سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن پاکستان کے استحکام اور پاکستان کی ترقی اور پاکستان کی معاشی ترقی جو زیادہ ضروری ہے اس وقت بہت زیادہ، اس کے لیے انشاءاللہ ہم پرعزم ہیں، اور پختونخوا فرنٹ لائن پہ جو ہے وہ آپ کا ساتھ بھی دے گا، کام بھی کرے گا، اور پاکستان کے لیے اپنے جو بھی کردار ہے انشاءاللہ پہلے بھی ادا کیا ہے، قربانیوں کے ساتھ آگے بھی ادا کرے گا۔ تو یہ جی علی مین گنڈا پور صاحب کی ایک بڑی ہی پازیٹیو سٹیٹمنٹ ہے۔ احسن اقبال صاحب، اب آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اتنی پازیٹیو سٹیٹمنٹ، آپ کو یقین ہے کہ اڑان پاکستان پروگرام کی کامیابی کے لیے خیبر پختونخوا میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے آپ اس کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، ہم نے اسی لیے جب اڑان پاکستان کا لانچ بھی کیا، اس کی تیاری میں بھی سب کو شریک کیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن لانچ ہوا اس دن تمام صوبوں کے نمائندوں کو ہم نے دعوت دی، اور وہ سٹیج پہ بھی آئے تھے؟ جی، سٹیج پر بھی آئے تھے، اور پھر اب ہم چاروں صوبوں میں جا کر اس کے مشترکہ ورکشاپ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ پیغام دیں کہ پاکستان پہ کسی کو اختلاف نہیں۔ دیکھیے، ہماری سیاست علیحدہ علیحدہ ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا ڈاک خانہ ایک ہی ہے، وہ پاکستان ہے، اور ہمیں پاکستان کے لیے، میں اکثر یہ مثال دیتا ہوں کہ اگر گھر میں 4 بہن بھائی ہیں تو چاروں بہن بھائیوں کی پسند علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے، کسی کو کوئی رنگ پسند ہے، کسی کو کوئی ڈش پسند ہے، لیکن کیا وہ اختلاف انہیں اپنے گھر کا دشمن بناتا ہے؟ وہ گھر میں رہتے ہیں اپنے اختلاف کے ساتھ، اپنی اپنی پسند کے ساتھ، لیکن ایک خاندان بن کے رہتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں پاکستان کی ترقی کے لیے بھی جو بھی ہمارے نظریات ہیں ان میں علیحدہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو ایک ہماری بڑی شناخت ہے وہ یہ ملک ہے، اور اس ملک کے لیے ہم سب کو مل کے کام کرنا، اور مجھے پورا انشاءاللہ امید ہے کہ ہم خیبر پختونخوا حکومت کے ساتھ مل کر، اور میں آپ کو مثال دوں گا کہ جب پرویز خٹک صاحب وزیر اعلیٰ تھے، حالانکہ وہ کنٹینر پہ کھڑے ہوتے تھے روزانہ، لیکن جب ہمارے پاس آتے تھے ہم انہیں رسپیکٹ دیتے تھے، اور جب سی پیک ہم چلا رہے تھے تو دسمبر 2016 کی بات ہے، میرے ساتھ تمام وزیر اعلیٰ گئے چین، ہم نے جا کے ایک آواز کے ساتھ چین کی قیادت کو بتایا کہ سی پیک پہ پورا ملک اور ہم سب، چاہے ہمارے کوئی بھی پارٹی ہو، مراد علی شاہ صاحب بھی اس میں تھے، پرویز خٹک بھی تھے، باقی صوبوں کے لوگ بھی تھے، ہم نے کہا کہ ہم ایک ہیں۔ تو یہی میں سمجھتا ہوں کہ جذبہ ہونا چاہیے، اور ہم پوری طرح کمیٹڈ ہیں کہ ہر صوبے کو ساتھ لے کر چلیں گے، چونکہ اس میں اب 18ویں ترمیم کے بعد مرکز کی ایک خاص حد ہے، اس سے آگے وہ صوبوں کے پاس اختیارات ہیں۔ جب تک صوبے آن بورڈ نہیں ہوں گے، آپ جتنے بھی ڈیولپمنٹ آبجیکٹیو ہیں انہیں تنہا حاصل نہیں کر سکتے، تو ہمیں ایک بڑی جوائنٹ ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو امید ہے کہ ابھی این ایف سی ایوارڈ کا بھی مسئلہ ہے، اور 2009 میں آخری این ایف سی ایوارڈ آیا تھا، تو اب ہم نے سنا ہے کہ این ایف سی ایوارڈ کے تشکیل کے لیے بھی کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو اگر ایک نیا این ایف سی ایوارڈ بن جائے تو مرکز اور صوبے جو ہیں وہ مزید مل جل کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے، اور دیکھیے ہمارے جو این ایف سی ایوارڈ ہے نا، اس میں بہت ترمیم کی ضرورت ہے، اور اس میں کچھ ڈسٹارشنز ہیں۔ مثال کے طور پہ پہلی ڈسٹارشن تو یہی ہے کہ وہ جو ایکس فاٹا کے علاقے تھے وہ خیبر پختونخوا میں اب شامل ہو گئے ہیں، تو خیبر پختونخوا کی بات درست ہے کہ ہماری آبادی بڑھ گئی ہے، آپ نے ہمارا حصہ تو پرانے خیبر پختونخوا مائنس فاٹا پہ رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جو آزاد کشمیر اور جی بی کے لوگ ہیں، اگرچہ ان کا جو بھی آئینی حیثیت ہے وہ پاکستان کے ساتھ ہے نا، وہ بھی شہری بنیادوں پہ اسی اصول کے حقدار ہیں، اسی فارمولے کے حقدار ہیں جس سے ہم باقی صوبوں کو تولتے ہیں، اسی آزادی کے بھی اسی آزادی کے حقدار ہیں، تو ان کو بھی وہی حقوق ملنے چاہیے جو باقی صوبوں کے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی ضروری ہے کہ ہم این ایف سی کے اندر ایڈجسٹ کریں۔ دوسری جو بڑی اہم بات ہے، ہم نے اپنے این ایف سی ایوارڈ میں تقریباً 80% جو ویٹیج ہے وہ آبادی کو دی ہوئی ہے، کہ جس کی جتنی آبادی ہے اتنا اس کو شیئر ملے گا، تو لہٰذا ایک بلٹ ان انسینٹیو ہے کہ ہر صوبہ اپنی آبادی زیادہ سے زیادہ شو کرے تاکہ وہ زیادہ وسائل لے سکے۔ اسی طرح جو باقی 20% ہے اس میں پاورٹی کے انڈیکس ہے
کہ آپ اگر غریب ہیں تو آپ کو تھوڑا زیادہ حصہ ملے گا، لہٰذا آپ کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں ہے کہ آپ خود کو غربت سے نکالیں، اگر آپ نکالیں گے تو اس لیے کئی ملکوں نے اپنے وسائل کے تقسیم کے فارمولے کو پروگریسو بنایا. مثال کے طور پہ ڈیموگرافک ایفیشنسی کتنی ہے آپ نے پاپولیشن پہ اگر قابو پایا ہے تو اس کا آپ کو کریڈٹ ملنا چاہیے، نقصان نہیں ہونا چاہیے. آپ نے کتنی فارسٹیشن کی ہے، آپ کے جنگلات کتنے پھیلے ہیں، آپ جو گرین ہمارے چیلنج ہے سسٹینیبلٹی کا، اس میں جو انوائرمنٹ کی باتیں ہیں، یہ پولوشن کنٹرول ہے. ہمیں ایک نئے پروگریسو فارمولے کی ضرورت ہے کہ جس میں صوبوں کے درمیان ایک صحت مند مقابلہ ہو ترقی کے انڈیکس پہ آگے جانے کا، اور انہیں ترقی کرنے سے نقصان نہ ہو بلکہ فائدہ ہو. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب کہ اڑان پاکستان کا جو بڑا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو $1 ٹریلین کی اکانومی بنایا جائے. اس کے لیے بہت سی ہم نے گفتگو کی ہے، لیکن جو میرا خیال ہے کہ سب سے آسان فارمولہ ہے وہ یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا آئین، اس کے ہر آرٹیکل پر اگر تمام ادارے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے عمل درآمد کریں تو پاکستان جو ہے وہ $20 ٹریلین کی اکانومی بن سکتی ہے. آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ 1973 کے بعد پہلی دفعہ ہم نے کمیٹی بنائی ہے کہ جو پرنسپلز آف کانسٹیٹیوشن ہیں انہیں اصلیت میں ڈھالنے کے لیے، حقیقت میں ڈھالنے کے لیے ہم KPIs بنائیں، اور اس کے اوپر ہم تمام وزارتوں کو اور صوبائی حکومتوں کو ان کا محاسبہ کر سکیں کہ آپ نے ان پر کیا عمل درآمد. تو آپ میرے سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل اتفاق کرتے ہیں. یہی آئین پاکستان کی ترقی کی ضمانت ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، پاکستان کے تمام مسائل کا حل اس آئین میں ہے.